جبکہ حال اس کا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ان العزت للہ جمیعا، ہر قسم کی عزت کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. جس طرح دوسری آیت میں فرمایا من کان یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو جان لو ساری کی ساری عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ طارق جمیل کی طرح نہیں جو بیٹھ کے موضوع من گھڑت حدیث بتاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواضع کرنے سے اگر کسی کی عزت میں کمی آتی ہے تو قیامت میں مجھ سے لے لینا. اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے، معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو. معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی. فإن العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کسی کی ہدایت کی نہ کسی کی عزت دینے کے مالک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے پیچھے پڑھا سورہ آل عمران میں یہ دعا سکھلائی، قل اللہم مالک الملک، کہو اے اللہ اے ملک اور بادشاہت کے مالک، تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے تو ملک بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہے ملک بادشاہت چھین لیتا ہے. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، ہر خیر کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو موضوع من گڑت حدیث جو ہے یوٹیوب ہر جگہ کلپ میں پھیلی ہوئی ہے ان کی، اپنی طرف سے جو ہے من گڑت کہانی کہ عزت تمہاری کم ہو تو مجھ سے لے لینا. نیکی کی ترغیب دینا، برائی سے روکنے کے لیے دین اس بات کا محتاج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں کہ تم ان کے اوپر جھوٹ گڑو. جس طرح صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھتے، آپ کے حق میں جھوٹ باندھتے ہیں کہ آپ کا دین بڑھے اس سے. فضائل اعمال پڑھ لیں تبلیغی جماعت کے ہیں، دوسری چیزیں فضائل فیضان سنت پڑھ لیں، دوسری موضوع من گڑت حدیث لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اتنے کروڑ ثواب، اتنے لاکھ گناہ، اتنے فلانا، تاکہ لوگ جو ہیں دین کی طرف آئیں، برائیوں سے بچیں. کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کافی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کافی نہیں ہیں؟ سلف صالحین کے واقعات کافی نہیں ہیں جو صحیح طور پہ ثابت ہیں؟ انبیاء کرام کی قصے ان کی قوموں کے عبرت کے لیے، اور جس کے لیے واقعی وہ کافی نہیں ہے تو پھر کوئی چیز اس کے لیے کافی نہیں ہے. جتنے چاہے تم من گڑت قصے وغیرہ کر کے بتاتے رہو مصنوعی اپنے طرف سے، اتنا بڑا گناہ اپنے سر لے رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اتنی مشہور متواتر حدیث ہر کوئی جانتا ہے. جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ گڑا تو وہ اپنا ٹھکانہ، یعنی یہ نہیں کہ مرنے کا انتظار کرے پھر جہنم میں جاؤں گا، ابھی سے اپنے ذہن میں یہ سوچ کے بٹھا لے کہ جہنم میں میرا ٹھکانہ بنا ہوا ہے، میں ادھر ہی جانا ہے مجھ کو. تو کتنی بڑی جو ہے انسان اس طریقے کی جو ہے مول لیتا ہے، اتنی وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے. اور نام ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. کتنے لوگ جو ہیں ان کے ذریعے سے ہدایت پر آئے ہیں. ان سے جو یہ سنے گا وہ بھی آگے بتاتا رہے گا. فلانا کرکٹر، فلانا گلوکار جو ہے توبہ کی اور صحیح ہو گئے، وہ کھڑے ہو کے اسی کی رٹی رٹائی حدیث اسی کے انداز میں اسٹائل میں آگے بیان کرتے رہیں گے، اور یہ جھوٹ آگے چلتا رہے گا، پنپتا رہے گا. تو یہ ہدایت کے بجائے گمراہی بانٹنے والے لوگ ہیں. ان کو ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ یہ اس وعید کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. تو ساری کی ساری عزت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے. جس طرح ہم کہتے ہیں ساری کی ساری شفاعت کا مالک کون ہے؟ قل للہ شفاعت جمیعا، ہر قسم کی شفاعت اللہ کے ہاتھ میں. تو کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. یہ وہابی لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شفاعت کو نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں، ہم تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو. اس کے اسباب ہیں کہ توحید پر موت ہو، نبی میں درود سلام بھیجے، انسان زیادہ نوافل پڑھے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے حاصل ہوگی انسان کو. وہ والے اسباب نہ اپناؤ کہ بدعات ایجاد کرو، عید میلاد النبی ایجاد کرو، فلانا کرو، جس سے حوض کوثر سے روک دیا جائے گا اور شفاعت نصیب نہیں ہوگی. تو شفاعت اللہ کے اختیار میں. ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے ہیں کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما جب شفاعت ہمیں نصیب ہو. یہ کہتے ہیں ہم گنہگاروں کو، کیونکہ مالک اس کا اللہ تعالیٰ. یہ ڈائریکٹ ہی نبی کو پکاریں کیونکہ اللہ نے شفاعت دے دی ہے، ان کو عطا کر دیا، اب ہم ڈائریکٹ ان سے مانگتے ہیں. تو یہ پھر شرکی عقائد کی طرف انسان کو لے جاتا ہے.